بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا گنہگار آدمی تھا، اور اس نے تقریباً 99 لوگوں کا قتل کیا تھا۔ احادیث میں 99 کا لفظ آتا ہے کہ 99 لوگوں کا جب اس نے قتل کیا، اس کے بعد اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ آخر ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ وہ بنی اسرائیل کے ایک عالم کے پاس گیا جسے راہب بولتے ہیں، اور جا کے عرض کرنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو آپ بتائیں کیا اگر میں توبہ کروں تو اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما کے مجھے بخش دے گا؟ اب وہ جو راہب تھے ان کے پاس اتنا علم نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی اور تیری بخشش نہیں ہو سکتی، کیونکہ تیرا گناہ بہت بڑا ہے۔ اسے بڑا غصہ آیا اور اس نے طیش میں آ کے اس عالم صاحب کا بھی قتل کر دیا۔ اب 99 سے 100 قتل جب ہو گئے، پھر جب اس کو ہوش آئی کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، اور پھر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خیال پیدا کیا، اور پھر جب اس کو یہ خیال آیا کہ یار کاش میں توبہ کر لوں، کاش میری بخشش ہو جائے، دوبارہ ایک اور عالم کے پاس گیا۔ جب ان کے پاس گیا اور سارا ماجرا سنایا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر گنہگار کی توبہ قبول فرماتا ہے، تم ایسا کرو کہ پکی نیت کرو توبہ کے بعد کہ آئندہ میں یہ عمل یا یہ گناہ نہیں کروں گا، اور فلاں نیکوں کی بستی ہے وہاں پہ چلے جاؤ، اور یہ جس بستی میں ابھی تم رہ رہے ہو یہاں سے دوبارہ ادھر واپس نہ آنا، کیونکہ یہ بڑے گنہگاروں کی بستی ہے۔ اس نے ان کا شکریہ ادا کیا اور نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا۔ اب جب وہ جا رہا تھا تو تقریباً آدھا رستہ ابھی گزرا نہیں ہوگا کہ اس کی موت ہو گئی۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوا تو فرشتے اس کی روح قبض کرنے جو آئے تو ان میں سے ایک جنت کے فرشتے تھے، اور دوسرے جو فرشتوں کا گروہ تھا وہ اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے آئے تھے۔ ان فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ جو جنت والے فرشتے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب چونکہ اس نے توبہ کر لی ہے تو اس کو اب ہم جنت میں لے کے جائیں گے، اور جو دوسرے جہنم والے فرشتے تھے وہ یہ کہنے لگے کہ اس نے تو ساری زندگی کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں، تو ہم اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ ابھی یہ جھگڑا جاری تھا۔ مختلف روایات میں اس واقعہ کے متعلق جو بات ملتی ہے، اس میں سے ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا، اور اس فرشتے نے کہا کہ ہم فاصلے کی پیمائش کرتے ہیں، اور جہاں پہ یہ مرا اگر یہ گنہگاروں کی بستی کے قریب تھا تو اس کو جہنم والے لے جائیں، جہنم میں پھینک دیں، اور اگر یہ نیکوکاروں کی بستی کے قریب تھا تو اس کو جنت کے فرشتے لے جائیں اور جنت میں داخل کر دیں۔ اب روایات میں آتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ گنہگاروں کی بستی کے قریب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ گنہگاروں کی بستی کی طرف سے جو فاصلہ تھا وہ سکڑ جائے، اور جو اس سے فاصلہ نیکوکاروں کی بستی کا تھا وہ بڑھ جائے، قریب ہو جائے۔ اس کے بعد جب فرشتوں نے پیمائش کی تو وہ نیکوں کی بستی کے قریب تھا، اور اللہ کے فضل سے پھر اس کو جنت کے فرشتے لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ اس واقعہ سے ہمیں جو کچھ اسباق ملتے ہیں اگر ہم اس پہ غور کریں، پہلا سبق یہ ہے کہ بھلے انسان کتنا ہی گنہگار ہو، اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اگر اس کی زندگی قائم ہے، موت سے پہلے اور قیامت کے دن سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اپنے فضل سے اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ دوسرا جو اس سے سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان نیک لوگوں کے ساتھ مل جائے گا، بہت امید ہے کہ اس کا خاتمہ بھی نیکوں کے ساتھ ہوگا، اور جو بروں کی صحبت میں رہے گا اس بات کا بہت امکان ہے کہ بروں کے ساتھ ہی اس کا حشر ہوگا۔ تو ہم نے اپنے آپ کو اپنی زندگی میں اس چیز کی کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہم جو گزاریں صرف اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ گزاریں، اور جو گنہگار دنیا دار برے لوگ
ان کی صحبت سے بچیں کہ ایک تو یہ نہ ہو کہ ان کے اوپر آیا ہوا اللہ کا عذاب ہمارے اوپر بھی آ جائے، اور دوسرا ان کی صحبت کی وجہ سے ہم بھی کہیں گناہ کی طرف نہ لگ جائیں۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ ایک حدیث کے مطابق قیامت کے دن جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر گنہگار لوگوں کے ساتھ آپ محبت کریں گے تو قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے، اور اگر نیک لوگوں سے محبت کریں گے تو قیامت کے دن نیکوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے توبۃ النصوح کرو۔ اب توبۃ النصوح سے مراد یہ ہے کہ پکی سچی توبہ کرو۔ اب ایک تو ہے کہ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں استغفار کی، استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو بھی گناہ کرتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ تو ہم سب کرتے ہیں، یا اگر کوئی بڑے گناہوں میں خدا نخواستہ مبتلا ہے تو وہ سوچے کہ اب مجھے اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگنی ہے، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے روتے ہوئے توبہ کرے، اور آئندہ پکا ارادہ کرے کہ میں زندگی میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو اس کو ہم جب پکی سچی توبہ کریں گے تو اس کو ہم توبۃ النصوح کہیں گے۔ فاسق کی دو اقسام ہیں، ایک فاسق وہ ہے جو فاسق کافر ہے، اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہ لے آئے اور اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر دے۔ لیکن ایک جو فاسق فاجر ہے، دوسری قسم ہے، جو اس شخص کی توبہ اس صورت میں قبول ہوگی کیونکہ وہ مسلمان تو ہے، اللہ پہ ایمان بھی رکھتا ہے، لیکن اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ برا ہے، فاجر ہے، فاسق فاجر ہے، کہ وہ زنا کرتا ہے، وہ غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، حرام مال کھاتا ہے، بد نظری کرتا ہے، بے پردہ خواتین کو دیکھتا ہے، یا خواتین ہیں تو بے پردگی کرتی ہیں، یہ سارے گناہ اس میں شامل ہیں۔ تو فاسق فاجر جب تک ان گناہوں سے توبہ نہ کرے، اصول شریعت کا یہی ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کو پہلے ان گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی، پھر انشاءاللہ اس کی بخشش ہوگی۔ تو اب اگر ہم گناہوں کی بات کریں، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ ماضی میں قوموں پہ کوئی ایک ان میں گناہ ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ جب وہ اس کی طرف جس قوم کی طرف جو نبی کو بھیجتا تھا، وہ جب تبلیغ فرماتے تھے تو قوم کے جو لوگ باز نہیں آتے تھے تو آخرکار ان پہ عذاب آ جایا کرتا تھا۔ یہ اس امت پہ اللہ کا کرم ہے کہ اس امت پہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے اب اس امت پہ عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن ہم اپنی حالت تو دیکھیں، وہ قومیں جن پہ ایک گناہ کی وجہ سے عذاب آ جاتا تھا، آج اس طرح کے ہر طرح کے گناہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ چلیں اللہ ماشاءاللہ کسی شخص میں وہ سارے گناہ نہ ہوں گے، یا کچھ کم ہوں گے، یا کچھ لوگ ان گناہوں سے پاک ہوں گے، باقی اگر ہم معاشرے کی طرف دیکھیں، کاروبار اگر ہم کرتے ہیں اس میں ہم ملاوٹ کر رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، دھوکے سے مال بیچ رہے ہیں، جھوٹ بول کے مال بیچ رہے ہیں، نوکری اگر ہم کر رہے ہیں تو وہاں پہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، اسی لیے تو معاشرے میں خرابیاں ہیں۔ ایک تو ہے کہ کرپشن کے ذریعے وہاں پہ جو سرکار کا مال ہے وہ ہم چوری کر رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اپنی تنخواہ کے علاوہ کسی شخص کوئی آتا ہے آپ کے پاس سرکاری اپنے جائز کام کے لیے، اس سے پیسے لے لیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ اور تیسرا جو بڑے نیک لوگ ہیں ان میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، وہ کیا ہے کہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ جب اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو آپ کی وہ تنخواہ کیسے حلال ہوگی؟ اچھا، پھر اس کے بعد آپ معاشرے میں بد نظری کا عالم دیکھیں، ہر گھر میں ناچ گانا ہو رہا ہے، ہر گھر میں بے پردہ خواتین موجود ہیں، ہر گھر میں ٹی وی کی صورت میں ناچ گانا لگا ہوا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں، ہر بچہ۔ اچھا، اس سے پہلے تو صرف دیکھتے تھے، اب ہر گھر کے جو خواتین و حضرات ہیں، ہماری نئی نسل کے بچے ہیں، کوئی اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، وہ ٹک ٹاک پہ اور اس طرح کی جو شارٹ ویڈیوز کی ایپس ہیں ان کے اوپر جناب صاحب وہ بچے ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ اچھا، اب جوان لڑکیاں ہیں وہ بھی ویڈیوز بنا رہی ہیں، کوئی ان کو بتانے والا نہیں کہ بیٹا یہ گناہ ہے۔ یا آپ جب کالج میں جا رہی ہیں، اسکول میں جا رہی ہیں، تو آپ کو اٹھنے بیٹھنے کی جو تمیز ہے یا جو کپڑا لباس پہننے کی تمیز ہے، آپ نے اس کے مطابق احتیاط کرنی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے گناہوں کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ بھائی آپ کسی گناہ سے کیسے توبہ کریں گے؟ جب آپ کو احساس ہوگا کہ بھئی یہ جو عمل میں کر رہا ہوں یہ ایک برا عمل ہے اور مجھے اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو چھوڑنا ہے، اور آپ کو ندامت ہوگی، جب بھی وہ کریں گے آپ کو شرم آئے گی، آخرکار آپ اس کو چھوڑ دیں گے۔ جس گناہ کو آپ گناہ ہی نہ سمجھیں، بھائی بتائیں اس کو کوئی چھوڑے گا؟
اور آج یہی ہو رہا ہے، بہت سارے ایسے گناہ ہیں. اگر کسی بھائی کو داڑھی رکھنے کا کہہ دیں، وہ کہتا ہے کہ آج کون سا زمانہ ہے داڑھی رکھنے کا. کسی بہن کو اگر کوئی پردے کا کہہ دے، وہ کہتی ہے پردہ تو نظر کا ہوتا ہے. بھئی اپنی شریعت نکالی ہوئی ہے، اپنی ذہن میں جو درست لگتا ہے بس اس کو مانیں گے. جو اللہ رسول کا حکم ہے اس کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. یہ تو پردے کا حکم تو اللہ رسول کی طرف سے آیا ہے، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ آنکھوں کا پردہ ہے. اچھا، والدین ہیں وہ بھی بچیوں کو نہیں منع کرتے، جیسے مرضی جائیں، کالج جائیں، اسکول جائیں، بازار جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. وجہ کیا؟ ہم نے گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا. جب آپ گناہ کو گناہ سمجھیں گے تو آپ توبہ بھی کریں گے، آپ کی توبہ انشاءاللہ قبول بھی ہوگی اور آپ اس گناہ کو چھوڑ بھی دیں گے. اور جب آپ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھیں تو پھر آپ اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے. پھر دوسرا مسئلہ، کسی بھائی کو آپ بولیں کہ جی آپ یہ غلط کام نہ کریں، جیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں اور گناہ سے منع کریں. یہ قرآن پاک میں اس کا حکم آیا، حدیث بھی اس میں آئی. اس پہ انشاءاللہ کبھی بیان ہم کریں گے تبلیغ کی ضرورت اور اہمیت پہ کہ یہ عمل کتنا ضروری ہے. اب آپ کسی کو بولیں اگر کہ بھائی یہ کام نہ کریں یا یہ اس طرح سے آپ نماز پڑھیں یا اس طرح کا گناہ نہ کریں، آگے سے کیا جواب ملے گا؟ بھائی اللہ معاف کرے گا. بھائی اللہ تو معاف کرے گا، لیکن شریعت کے اصول تو دیکھو نا. وہ تو معاف فرمانے والا ہے، لیکن کس کو؟ جو معافی مانگے گا، جو توبہ کرے گا، پکا ارادہ کرے گا کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اس کے لیے توبہ اور معافی ہے، اس کے لیے استغفار ہے، اس کے لیے بخشش کا پروانہ ہے. اور جس کو پرواہ ہی کوئی نہیں، وہ کہہ رہا ہے بس اللہ معاف کرے گا، تو ٹھیک ہے، کلمہ گو ہونے کی نیت سے بات تو یہ درست ہے. لیکن اگر اللہ نے معاف نہ کیا، اگر اللہ نے عدل کر دیا اس بندے کے ساتھ جو اتنا لاپرواہ بے پرواہ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اگر خدا نخواستہ ان گناہوں کی وجہ سے ایمان چھن گیا، اس پہ پورا الگ انشاءاللہ میں بیان کروں گا کبھی جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ وہ کیا مسائل ہیں کہ ایک بندہ مرتے وقت اس کا ایمان ہی چھن جائے گا. اب جو مسلمان ہو کے مرا وہ جتنا بھی گنہگار ہے عذاب برداشت کرے گا، جتنی اس کی سزا ہے، اس کے بعد ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا. لیکن بعض گنہگار ایسے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ ان کا ایمان چھین لے گا مرتے وقت. ایسے ایسے واقعات آئے ہیں، اور وہ پھر بندہ جب وہ مرتے وقت مسلمان ہو کے نہیں جائے گا تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنمی، پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے آج جو ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، یہ یقین کریں سونے کا چمچ لے کے ہم اس دنیا میں آئے، اس سے بڑی نعمت اور نہیں ہو سکتی. لیکن اس کی قدر کریں گے تو یہ نعمت ہمارے ساتھ رہے گی. تو بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ معاف کرے گا، بات تو درست ہے، لیکن پہلے آپ معافی مانگنے کی طرف آئیں تو صحیح. اگر آپ توبہ ہی نہیں کریں گے تو پھر تو شریعت کے قوانین کے مطابق تو معافی نہیں اللہ. اور پھر دوسری بات کہ کیا ہم ایک لمحے کا عذاب برداشت کر سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. کبھی آپ موم بتی کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھیں اس شعلے کے ساتھ. اپنے آپ کو تکلیف دینا ویسے شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے، لیکن آپ ایک مثال کے لیے میں کہہ رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ایسے کر کے دیکھیں، جلائیں نہ ہاتھ، لیکن آپ ایک لمحے کے لیے اس آگ کے قریب ہاتھ نہیں کر سکتے. تو 24 گھنٹے اگر خدا نخواستہ فرشتے مار رہے ہوں، آپ کے جسم کو کاٹ رہے ہوں، سانپ بچھو کاٹ رہے ہوں، اللہ کا آگ کا عذاب ہو رہا، آگ بھی وہ جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، تو کیا ہم اس ایک لمحے کا عذاب برداشت کر سکتے ہیں؟ پھر پہلے قیامت سے پہلے جتنی دیر قبر میں رہنا ہے اس کا عذاب، پھر قبر سے جانے کے بعد قیامت کے دن کی سختیاں، وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، پھر اس کے بعد اگر پھر بخشش نہ ہوئی تو پھر جہنم کا عذاب. تو کیا ہم ایک لمحے کا عذاب برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس لیے یہ بات نہ کریں کہ بھائی اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا، لیکن آپ توبہ کی طرف آئیں. یہ آج کے بیان کا یہی مقصد ہے کہ ہم توبہ کی طرف آئیں. توبہ کی طرف آئیں گے تو ہماری بچت ہے، ورنہ یقین کرو ہمارا کوئی پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. ہم بہت ہی برے لوگ ہیں اور ہم اپنی پٹڑی سے اتر چکے ہیں. ہماری پوری قوم کا جو حال ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور آج ہمیں اپنے لیے بھی اور اپنے دوسرے دوست رشتہ دار احباب کے لیے بھی ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. پھر اگر کوئی توبہ کی طرف آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کسی شخص نے زندگی میں کتنے بھی گناہ کیے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہوا. یہ اللہ کی رحمت ہے اپنے بندوں کے لیے. اللہ چاہتا تو عدل فرما لیتا اور حکم دے دیتا کہ اب جو بھی بندہ اس دنیا میں آیا ہے، جو عمل کرے گا اس کو پھل تو کاٹنا پڑے گا، عذاب تو اس کو پانا پڑے گا. تو پھر بھی ہم تو بندے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ مالک ہے، وہ جیسا چاہے قانون بنائے. لیکن اللہ کا فضل اور کرم تو دیکھیں. وہ کہتا ہے گناہ ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، میری بارگاہ میں واپس آ جاؤ، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، تو ایسے ہو جیسے گناہ کیا ہی نہیں، ایسے معاف کر دوں گا جیسے گناہ کیا ہی نہیں.
ایک شخص تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں یہ واقعہ لکھا کہ ایک نوجوان تھا، جب بھی گناہ کرتا تھا تو اس نے ایک ڈائری یا نوٹ بک رکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر لکھ لیتا تھا کہ آج مجھ سے یہ گناہ ہوا۔ جب بھی گناہ کرتا تھا باقاعدگی سے جا کے لکھتا تھا۔ ایک دن جب اس نے اپنی وہ نوٹ بک کھولی تو دیکھا وہاں پہ کوئی بھی گناہ نہیں لکھا تھا، صرف یہ آیت لکھی ہوئی تھی فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ میں پوری آیت کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے عمل کیے، پس اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور جو کوئی توبہ کرے اور اچھے عمل کرے بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو یہ جو آیت وہاں پہ لکھی ہوئی تھی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ کا فضل تو دیکھیں، اتنا بڑا فضل کہ وہ جو گناہ جس پہ سزا ملنی تھی ان کو مٹایا نہیں، ان کو نیکیوں میں بدل دیا۔ کس بندے کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے لکھ رہا ہے، پریشان ہے، توبہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، رجوع الی اللہ کر رہا ہے، یعنی اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ تو اللہ کا فضل دیکھیں کہ اللہ اپنے فضل اور رحمت سے اس کے گناہوں کو، قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ چاہے تو گناہ معاف کر دے، اللہ چاہے تو ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، گناہ کاٹ کے وہی گناہ نیکیوں کی صورت میں آ جائیں۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کریمی ہے۔ اور ہم پھر گنہگار بندے، ہم پھر بھی توبہ کی طرف نہ آئیں تو ہمیں توبہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے اور پھر اسی گناہ کے سبب جنت میں چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ، گناہ کرنے کی وجہ سے انسان جنت میں کیسے چلا جاتا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ وہ فوراً بعد، گناہ کے فوراً بعد اس کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے اشک بار ہو جاتی ہیں اور وہ توبہ کر لیتا ہے۔ یعنی جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اسی گناہ کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ اس کو بخش بھی دیتا ہے اور اس کو جنت میں بھی بھیج دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے خوشی کتنی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے کہ فرض کریں کہ اگر کوئی شخص صحرا کے سفر میں جا رہا ہو، آج تو تھوڑا دنیا کا نظام بدل گیا ہے، ماضی میں لوگ قافلوں کی صورت میں گھوڑے پہ سواری پہ سفر پہ جایا کرتے تھے، اور عرب کے علاقے زیادہ تر صحرا کی صورت میں ہوتے تھے، تو راستے میں پانی، صحرا میں پانی وغیرہ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا، درخت نہیں ہوتے، خوراک کا انتظام نہیں ہوتا، لوگ اپنا انتظام لے کے، پانی اور خوراک لے کے تو جایا کرتے تھے۔ اب فرض کریں کہ حدیث میں آ رہا ہے کہ کوئی شخص اپنی سواری پہ اپنے کھانے پینے کے اور زاد راہ یعنی سفر کی ضرورت کی چیزوں کے ہمراہ جا رہا ہے صحرا میں، اور کہیں وہ آرام کرنے کے لیے رکتا ہے اور سواری باندھتا ہے اور وہاں پہ لیٹ جاتا ہے۔ جب وہ آرام سے بیدار ہوتا ہے نیند سے اور دیکھتا ہے اٹھ کے جانے کے لیے، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی وہ سواری وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اب کیسی پریشانی کا عالم! آج ہم اس چیز کو اندازہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے سفر کے ذرائع تبدیل ہو چکے ہیں کہ بندے کے پاس اب صحرا ہے، صحرا میں انسان راستہ بھٹک جاتا ہے، سیدھے نہیں چل سکتا، اگر بہت زیادہ چلے نا تو وہ چلتے 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 گول دائرے کی صورت میں ہوتا ہوتا واپس اسی جگہ پہ آ جاتا ہے، اور پانی بھی موجود نہیں ہوتا۔ بڑی دردناک موت ہے صحرا کی، اور ماضی میں لوگ ایسے مرتے تھے کہ صحرا میں جاتے جاتے آخرکار بھوک اور پیاس سے دنیا سے رخصت ہو گئے، گر گئے، اور بعد میں ان کی پھر کسی کو لاش ملی یا وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ملا۔ یہ ماضی میں یہ روٹین کے واقعات تھے۔ اب وہ سرکار فرماتے ہیں کہ فرض کریں کہ وہ اس کے بعد اٹھے اور پورے علاقے میں جا کے دیکھے کہ وہ میری وہ سواری کہاں ہے، لیکن اس کو وہ سواری نہ ملے، اور تھک ہار کے واپس اسی جگہ پہ اپنے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ لے اور موت کے انتظار میں لیٹ جائے۔ اب سرکار نے پورا سیناریو بیان فرمایا ہے، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھلے اور وہ دیکھے کہ وہ سواری جو ہے سارے سامان کے ساتھ واپس موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ کتنی خوشی ہوگی اس شخص کو، لیکن فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی اس توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کی سواری اس طرح سے گم ہو گئی ہو۔ کیسی سوچنے والی بات ہے! ہمارا مالک اتنا ہم سے پیار کرتا ہے اور اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے، اور ہم پھر بھی دنیا کی محبت میں بس لگے ہوئے ہیں، غفلت میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں احساس
احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے مالک سے توبہ کرنی ہے، اور توبہ کریں گے تو ہماری بخشش ہو۔ بندے کا مطلب کیا ہے؟ بندے کا کام ہے بندگی کرنا۔ ہم دنیا میں بدماشی کر رہے ہیں، ہم اکڑ رہے ہیں، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنی دھن میں سوار ہیں، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں۔ یہ تو ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں جو آج کے دور میں کچھ مسجد میں آ جاتے ہیں، ورنہ تو لوگ مسجد میں جانا، نماز فرض پڑھنا پسند نہیں کرتے، اور جو دوسرے مسائل ہیں وہ تو الگ ہیں۔ میں بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ خوش نصیب ترین لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے آج کے اس دور میں، جب باہر پوری دنیا پہ شیطان کا قبضہ ہے اور نفس اور شیطان انسان کو دنیا کی طرف راغب کرنے کے لیے اتنی چیزیں موجود ہیں، تو اس کے باوجود آپ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، تو یہ اللہ کا فضل ہے تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے دعا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کہ وہ بھی اس طرف آئیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ توبہ کرنے والے کی عزت کا خیال کیسے کرتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہیں جا رہے تھے تو ایک نوجوان ایک درخت کے نیچے بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا رعب تھا، وہ آج کے دور کے حکمران نہیں تھے، وہ تو اللہ کے ولی بھی تھے، صحابی رسول بھی تھے، حکمران بھی تھے، اور شریعت کو نافذ کرنے والے حکمران تھے، آج کے حکمرانوں جیسے حکمران نہیں تھے۔ وہ نوجوان جب اس نے یہ دیکھا تو وہ ڈر گیا، اسے پتا تھا بہت ذلت و رسوائی ہوگی۔ وہیں بیٹھے اس نے توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ آج میری عزت بچا لے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر المومنین کے سامنے آج میری عزت بچا لے، میں آئندہ اپنے اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی میں شراب نہیں پیوں گا۔ عمر فاروق آئے، آپ نے پوچھا ہے نوجوان یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگا امیر المومنین یہ سرکے کی بوتل ہے۔ آپ نے فرمایا ادھر لا ذرا چیک کرا میں دیکھوں کیا ہے اس میں۔ جب انہوں نے بوتل کو چیک کیا، اللہ کے فضل سے اللہ نے اپنے بندے کی عزت کیسے رکھی، وہ شراب کی بوتل واقعی سرکہ بن گئی۔ یہ اللہ اپنے توبہ کرنے والے بندے کی عزت ایسے رکھتا ہے، اور ہم پھر بھی اپنے مالک کی طرف رجوع نہیں کرتے، اور شیطان چاہتا ہے، ہمیں وسوسے دلاتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ ایک بندے نے میرے ساتھ ایسے ہی جاب کے دوران بات ہوئی تو مجھے کہنے لگا کہ بھئی ہم تو جہنمی لوگ ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا ایسے آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے کیونکہ ہم گنہگار ہیں۔ بڑا مجھے دکھ ہوا، پھر میں نے سمجھایا انہیں کہ بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو معاف فرمانے والا، آپ توبہ کی طرف آئیں، آپ گناہوں سے معافی کریں، مانگ لیں۔ تو بات یہ ہے کہ شیطان ہمیں نا مایوسی دلاتا ہے کہ بھئی اب تو میں گنہگار ہوں تو میری تو بخشش نہیں ہو سکتی، اب معافی مانگنے کا کیا فائدہ۔ تو یہ میرا بیان ذرا تھوڑا لمبا ہے، اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ آج پہلے حصے میں صرف توبہ کی تھوڑی فضیلت بیان کی ہے۔ یہ جو ابھی میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ جس بندے سے فرض کریں کہ کوئی نیک لوگ ہیں، واقعی انہوں نے توبہ بھی کر لی ہے، نماز بھی شروع کر لی ہے، داڑھی شریف بھی رکھ لی ہے، تو اس کے بعد بھی اگر ان سے بار بار توبہ ٹوٹے تو پھر کیا حکم ہے، اس پہ میں پورا انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں بیان، اس کا دوسرا حصہ میں پھر اگلے ہفتے کروں گا۔ آج ٹائم تھوڑا ہے، بس یہ مجھ سے ایک دو چیزیں بیان کر کے وہ بھی سننا بڑا ضروری ہے کہ ایسا بندہ جس نے توبہ کر لی ہے، اب بار بار اس کی توبہ ٹوٹ رہی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو آسان لفظوں میں تو یہی ہے کہ وہ بار بار توبہ کرے، لیکن وہ اس کی پوری صورتحال انشاءاللہ میں اگلے بیان میں واضح کروں گا۔ تو شیطان ہمیں یہ مایوسی دلاتا ہے، جبکہ سرکار فرما رہے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان گنہگار ہے، لیکن ان میں سے بہتر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر دیتا ہے۔ تو بات یہ کہ ہاں انسان ہے ہی خطا کا پتلا، بھائی معصوم تو صرف انبیاء ہے، تو عام انسان تو معصوم نہیں ہے، تو لیکن ہم پھر کیوں یہ سمجھیں کہ ہم گناہ کبھی کر ہی نہیں سکتے، تو گناہ ہم سے ہوں گے، ہم انسان ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہر دفعہ پکی سچی توبہ کرنی ہے کہ اور پکا ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ پھر چاہے تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر کبھی بھی گناہوں کی طرف نہیں لگیں گے۔ تو شیطان نے جب آدم علیہ السلام والا واقعہ ہوا تو شیطان نے قسم کھائی، اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت مانگی اور اس نے قسم کھائی کہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں ان کو قیامت تک گناہوں کی طرف اکساتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی پھر قسم کھائی،
اللہ نے کہا مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی، میں قیامت تک ان کے گناہوں پہ توبہ کا پردہ ڈالتا رہوں گا، یعنی یہ توبہ مانگتے ہی رہیں گے قیامت تک، میں ان کو بخشتا رہوں گا، بخشش ان کو دیتا رہوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اگر اس نے ہمارے لیے شیطان کو اس دنیا میں مہلت دی ہے نا، تو اس نے اپنی توبہ اور بخشش کی رحمت بھی ہمیں دکھائی ہے کہ میری طرف آ جاؤ، میں معاف بھی کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے مایوس نہیں ہونا، لیکن یہ نہ سوچیں کہ ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے۔ زندگی کا بھائیوں کوئی پتہ نہیں، کوئی جوان ہے، بوڑھا ہے، آج جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، جو وقت دیا ہے، اس کو غنیمت جانیں اور سیدھے رستے کی طرف، توبہ کے رستے کی طرف آ جائیں۔ یہی ہماری بہتری ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ جتنا وقت گزر رہا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں کہ کب ہماری زندگی کی یہ سانسیں ٹوٹ جائیں، دنیا سے جانے کا وقت آ جائے، اور پھر آپ اس عمر پہ اس امید پہ کہ بھئی میں توبہ کر لوں گا آپ وقت گزارتے رہیں، تو اگر خدا نہ خواستہ توبہ سے پہلے آپ کا وقت پورا ہو گیا تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی انشاءاللہ بیان کے اگلے حصے میں آئے گی بات کہ آپ کے یہ جو توبہ جب آپ کرتے ہیں تو جب تک آپ کی سانس کی ڈوری نہیں ٹوٹتی تب تک آپ توبہ کر سکتے ہیں۔ جب بالکل اب آپ کی روح نکلنے کے قریب آ گئی پھر توبہ کا فائدہ نہیں اور نہ ہی وہ توبہ قبول ہے۔ اسی طرح جب قیامت کے دن سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، اب پتہ ہوگا کہ بھائی بس اب وقت ختم ہو گیا، اس ٹائم بھی توبہ قبول نہیں۔ تو ہر شخص کے لیے اس دن قیامت آ گئی جس دن وہ دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا، تو اس سے پہلے رجوع اللہ کریں، اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس سے پہلے توبہ کریں۔ اور دنیا کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے، یہاں دیکھیں نا بھائیوں کی ماشاءاللہ آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، لیکن یہاں سے اٹھ کے جائیں گے، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، آگے نفس اور شیطان اور جناب دنیا کی رنگینیاں منہ کھولے ہمارے انتظار میں کھڑی ہیں۔ وہ باہر پریشانی کے عالم میں وہ گھوم رہا ہوگا۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ سجدے میں جاتا ہے، شیطان پیچھے جا کے روتا ہے، دھاڑے مار کے روتا ہے کہ یہ تو کامیاب ہو گیا میرا، میں تو برباد ہو گیا تھا۔ تو وہ ابھی پریشان پھر رہا ہوگا کہ جیسے یہ نکلے بس میں ان کو حملہ کر دوں۔ اس کا اب حل کیا ہے کہ آپ کسی اچھی صحبت کے ساتھ جوڑ لیں، کسی اچھے شیخ کے ہاتھ میں بیعت کر دیں، لیکن وہ ایسے شیخ ہوں جو آپ کو تربیت بھی دیتے ہوں، ان کے صحبت میں جائیں۔ بار بار جب آپ دین کی باتیں سنیں گے، جو آپ اپنے دماغ میں ڈالیں گے وہی آپ کا دماغ کرے گا، آپ سے کروائے گا۔ تو آپ اچھی صحبت میں رہیں تو اچھے کام کریں گے۔ اس اجتماع کا مقصد ہی یہ ہے، جمعرات کی بہت فضیلت ہے اس رات کی، تو اس پہ بھی میں کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو اس رات میں رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے، ایک تو اس کی اپنی فضیلت ہے، دوسرا پورا ہفتہ ہم جو بھی دنیا کے کاموں میں لگے رہیں، کم از کم ایک تو دن ایسا ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم آئیں، توبہ کر کے چلے جائیں۔ کیا پتہ یہاں سے جانے کے بعد اگر موت آئے تو اللہ اس اجتماع کی برکت سے ہی، جو ہم اللہ کی رضا کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے، تو اس کی برکت سے ہمیں بخش دے۔ تو آپ نے درد دل پیدا کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کا درد پیدا کریں۔ تو آپ نے اکیلے نہیں آنا، دوسرے لوگوں کو دعوت دینی ہے اور سب کو یہاں پہ لے کے آنا ہے۔ تمام بھائی اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کریں، اپنی آنکھیں بند رکھیں اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں محسوس کریں۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب گناہوں
سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ آج ہمارا توبہ کا موضوع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ ایک حبشی حاضر ہوا۔ وہ سادے لوگ تھے، ہم تو آج سب کچھ جانتے ہیں۔ اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میری یہ خطائیں ہیں، تو اگر میں توبہ کروں تو میرا رب مجھے بخش دے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں بالکل اللہ تمہیں بخش دے گا۔ وہ یہ سن کے خوشی خوشی چلا گیا، کچھ دور گیا اور کچھ سوچ کے نا واپس آ گیا۔ آ کے کہتا ہے اے اللہ کے نبی، جب میں گناہ کرتا تھا کیا میرا اللہ مجھے دیکھتا تھا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں، بس اتنا سننا تھا، ادھر ہی چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ تھے وہ اللہ کے ایک بندے، اللہ کا خوف رکھنے والے، اور وہ سادے لوگ جن کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ آج ہمیں سب پتا ہے، ہم پھر بھی گناہوں پہ لگے ہوئے ہیں، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، اپنے مالک کو بھول گئے۔ لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے، وہ بڑا کریم ہے، بندوں کی بخشش قبول فرمانے والا ہے۔ ہم سب اپنے مالک کے بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اے اللہ، تیرے گنہگار بندے اپنے گندے ہاتھوں کو لے کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہم نے بڑے ظلم کیے ہیں، ہم نے تیرے بڑی نافرمانیاں کی، ہم نے اپنی ساری زندگی غفلت میں گزاری ہے۔ اے اللہ، تو نے تو زندگی دی تھی اپنی یاد کے لیے، ہم نے وہ زندگی دنیا کمانے کے لیے ضائع کر دی ہے۔ اے میرے مولا، لیکن آج اگر ہم تیری بارگاہ میں نہ آئیں گے تو اور کہاں جائیں گے؟ اے اللہ، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، اگر ہمیں قبول نہیں کرے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ، اپنے فضل و رحمت سے ہمیں قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے سارے ماضی کے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ گناہ بھی بخش دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی بخش دے۔ اے اللہ، وہ سارے گناہ جو ہم نے ماضی میں کیے یا خدا نہ خواستہ مستقبل میں کریں، اپنے فضل و رحمت سے تو ہمارے سارے گناہ بخش دے۔ اے اللہ، ہمیں بخشش کا پکا پروانہ عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم توبۃ النصوح کی نیت کرتے ہیں، ہم پکی سچی توبہ کرتے ہیں، ہم اپنے کیے پہ نادم و پشیمان ہیں۔ اے اللہ، ہم سے جو ہوا غلط ہوا، نادانی میں ہوا، اے اللہ آج ہمیں بخش دے۔ ہم پکا ارادہ، پکی نیت کرتے ہیں، آئندہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اے اللہ، اپنے فضل و رحمت سے ہمیں نفس و شیطان کے واروں سے بچا لے، دنیا کی محبت سے بچا لے۔ اے اللہ، دنیا میں جتنا ساز و سامان ہے جو ہمیں تجھ سے دور کرتا ہے، ہمیں اس کے شر سے محفوظ کر لے۔ اللہ، ہم نے کوشش کی اپنے فضل و رحمت سے ہمیں اپنی اس توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، دنیا سے رخصت ہوں تو ہماری موت کو عافیت عطا فرمانا، عافیت والی آسان موت عطا فرمانا۔ اے اللہ، دردناک موت سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، قیامت کے دن کی سختیوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، دوزخ کے عذاب سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ دنیا میں بھی تکلیف اور تنگی اور عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، آخرت کی تکلیف، تنگی اور عذاب سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ، یہاں موجود جتنے حاضرین ہیں ان میں سے کوئی کسی کا دنیا سے رخصت ہو گیا
ہے تو اپنے فضل و رحمت سے اس کی بھی مغفرت فرما لے۔ ہمارے آج کے اجتماع اور ذکر کا ثواب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، اور تمام مسلمانوں کی اور تمام اولیاء اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ ہمارے مرحومین میں سے کوئی بھی ہے اللہ اگر تکلیف میں ہے اس کی تکلیف دور فرما دے۔ اے اللہ اگر کوئی عذاب قبر میں مبتلا ہے اپنے فضل و رحمت سے اللہ اس کو معاف فرما دے، اس کی تکلیف دور فرما دے۔ اللہ ہمیں بھی اس تکلیف سے بچانا، اللہ ہمیں ایک لمحے کا عذاب نہیں برداشت کر سکتے، اپنے اور فضل اور رحمت سے ہمیں ایک ایک لمحے کے عذاب سے بچانا، جنت کی بہاریں دکھانا۔ اے اللہ جتنے بھائی اپنی دنیا کی مصروفیات کو چھوڑ کے ہماری اس چھوٹی سی دعوت پہ یہاں موجود ہیں، اپنے فضل و رحمت سے ان پہ کرم فرما دے، ان کی جو دلی تمنائیں ہیں اپنے فضل و رحمت سے پوری فرما لے۔ اللہ تو بہتر جانتا ہے، جو بھائی جو دعا کروانا چاہتا تھا، جو جس کے دل میں جو پریشانی ہے، دعا ہے، تمنا ہے، خواہش ہے، نیک جائز، اپنے فضل و رحمت سے وہ قبول فرما لے۔ ہمارے بچوں کو سیدھے رستے پہ چلا، ہمارے بچوں کو دینداری والے رستے پہ چلا، انہیں عافیت والی زندگی عطا فرما، پاک ہماری بیٹیوں کو بیٹوں کو پاک دامنی عطا فرما، نیکی کے رستے پہ چلا اور انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ ہمیں بھی میرے مولا ہمارے اوپر بھی کرم فرما دے، ہماری صحت ٹھیک کر دے۔ حاضرین میں سے کوئی بیمار ہے، کسی کا رشتہ دار بیمار ہے، اپنے فضل و رحمت سے صحت عطا فرما دے۔ کوئی کسی کا بچھڑ گیا ہے اس کو ملا دے، کوئی بے جا مقدموں میں گرفتار ہے اس کو رہائی عطا فرما دے۔ کسی بھائی کی اے اللہ مالی تنگی کا مسئلہ ہے تو اپنے فضل و رحمت سے غنی کر دے۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، تیرا وعدہ ہے کہ جو میرے بندے استغفار کریں گے میں انہیں غیب سے روزی عطا فرماؤں گا۔ اے اللہ آج ہم نے تیری بارگاہ میں استغفار اور توبہ کی، اپنے فضل و رحمت سے ہمارے بھائیوں میں سے جس کو بھی مالی تنگی کا مسئلہ ہے، ویسے تو اے اللہ پورے معاشرے کے ساتھ ابھی یہ مسئلہ چل رہا ہے، لیکن ہمارے جو بھائی حاضر ہوئے خصوصی طور پہ ان پہ کرم فرما۔ کسی کے ساتھ کوئی مالی تنگی کا مسئلہ ہے اپنے فضل و رحمت سے غنی کر دے، کسی کے پاس دوائی کے پیسے نہیں، کسی کے پاس خوراک کے پیسے نہیں، کسی کے پاس لباس کے پیسے نہیں، اللہ اپنے فضل و رحمت سے غنی کر دے، ہماری یہ ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرما اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دوسرے بھائیوں کو بھی اجتماع میں لانے کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔